اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے، ان کے لیے پوری پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں، ڈسیشنز بدل لیتے ہیں، ڈگری چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اب مقدار میں دے دیا، اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہیومن بینگز ریسورسز ہتھیار ہیں، آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کاز کر رہے ہیں، لالچ میں، گریڈ میں۔ لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی، جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی، جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی، جو خوش اللہ کو کرنا تھا، راضی اللہ کو کرنا تھا، وہ ساری قربانیاں، وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد، خوش کرنے کی جدوجہد، وہ کس کے لیے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دیا۔ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو، کسی سے محبت نہ کرو۔ اگلی جو ہے بڑی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی شفقت کا احساس دلاتے ہیں اور پھر اپنی بڑائی کا احساس دلاتے ہیں کہ میں کتنا پاورفل ہوں اور تم شکر گزار ہو، اتنا کچھ تمہیں دیا ہوا ہے۔ بیکاز گاڈ آلمائٹی کو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کیا جائے۔ انسان کی ڈیپینڈنس سے ہٹ کے، انسان کی سلیوری سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد بن جائے، بندہ بن جائے اور اللہ کی شکر گزاری کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرے گا۔ دیکھیں برڈز آئی ویو، پوری کریشن کا برڈز آئی ویو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے ایز اے گاڈ، ایز اے کریٹر، کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ را مٹیریلز کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں۔ ہر چیز ٹھیک ہے، انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے، یوزنگ واٹ؟ یوزنگ دا ریسورسز جو اللہ نے دیے، جو را مٹیریلز اللہ نے دیے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہے، خود سے نہیں بن گئی، ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی، اتنی کمپلیکس کریشن اور اس طرح کا کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا؟ ٹھیک ہے نا، تم امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ، اللہ ہمیں سناؤ، 5 سینسز پہ اللہ کو جج کرتے ہو، تم نیچرلسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس، یہ خود کیسے بن گئی؟ ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ رات دن کا ہیر پھیر، کیا یہ تم کرتے ہو؟ رات دن کا ہیر پھیر، سورج کو نکالنے والے تم ہو۔ یہ سارا کس کے کمانڈ پہ چل رہا ہے؟ کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا۔ سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری الٹ دے، شپ سارے جو ہے سنک کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا، اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے۔ آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یعنی ایوری تھنگ، تمہارے سمندروں کا سفر، سمندر سے فائدہ حاصل کرنا، لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا، کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا، سبزیاں اگتی ہیں جب بارش ہوتی ہے، پھر وہ سبزہ اگتا ہے، کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تمہارا ایکو سسٹم جو ہے وہ سسٹین رہتا ہے، ایک ایک چیز ایکو سسٹم کو سسٹین کر رہی ہے۔ اور جب بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر سونامیز اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سفر نہیں کرا رہا ہیومینٹی کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ if God is so merciful, why there is so much suffering in the world؟ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا، اب ہیومن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہیومن بینگز ریسورسز ہتھیار ہیں، آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، گلوبل وارمنگ کاز کر رہے ہیں، لالچ میں، گریڈ میں۔ تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت پہ رحم کرتا ہے۔ اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، یہ جانور تمہارے سامنے، ان سے فائدہ لو۔ تم دودھ پیتے ہو، دودھ بھینس دیتی ہے، گائے دیتی ہے، بکری دیتی ہے، بکرا جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو، بکری کو ذبح کرتے ہو، کیٹل کو ذبح کرتے ہو، اس سے بیف آتا ہے، مٹن آتا ہے، کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں، یعنی ایوری تھنگ، ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے۔ ہواؤں کے رخ بدلنا جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موسم ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسانوں کو راحت ہوتی ہے، اور بادل اور کنویکشن کرنٹس جو ہے وہ چلتے ہیں، واٹر سائیکل چلتا ہے، نائٹروجن سائیکل چلتا ہے ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کس نے حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو، اپنی فورسز کو؟ کون یہ ساری چیزیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں، اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، سمجھنا چاہو تو سمجھ لو۔ یقین کریں کچھ ڈاکیومنٹریز ہیں، ایک پلانٹ ارتھ ایٹ نائٹ، اور ایک ہے کلرز ان لائف، اس کو ضرور دیکھیے، کلرز ان لائف کو، پلانٹ ارتھ کو۔ آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ
نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو امپیریکل ایویڈنس سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اور نیچرلسٹک لرننگ ہے, کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہوتا ہے؟ میرا آپ کا بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے. ایون نان مسلمز دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. اس لیے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے امپیریکل ایویڈنس مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں, میں سنوں گا نہیں, میں نہیں مانوں گا, یہ ایروگینس ہے. اس سے بڑی ایروگینسی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی ایجاد کردہ جو سائنس ہے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی بیسس پہ ایک ایسی اینٹی کو جج کرنا جو سائنٹیفک میتھڈالوجی اور اصول کے مطابق جو ہے وہ پروو ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے, اور اس سے بڑا کفر اور کیا اور ایروگینس کیا ہے. تو بہت بڑی وارننگ ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارد گرد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون ہے. خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. ورس نمبر 164, اس پہ پوری ورک شاپ ہو سکتی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یہ جو آیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز, یقین کریں, فار دوز پیپل ہو آر اسٹک ان ریلیشن شپ, حرام ریلیشن شپس, انسانوں کو خدا بنایا ہوا ہے, اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے, ان کے لیے پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں, ڈسیزنز بدل لیتے ہیں, ڈگری چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے حجاب اتر جاتے ہیں, ان کے لیے فیملی چھوٹ جاتی ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ڈیسیجنز ریورس ہو جاتے ہیں. کیا نہیں کرتے ہیں ہم حرام ریلیشن شپس کے لیے؟ کیونکہ خدا بنا لیا اگلے کو. کسی سے دل لگنا, کسی کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں. اسلام نے جذبات کی قدر کی, لیکن اسلام نے کہا نکاح کا راستہ اختیار کرو. اسلام نے کہا کہ اٹیچ نہ ہو جاؤ, اس طرح اٹیچ نہ ہو جاؤ جیسے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونے کا حق ہے. لیکن وہی اٹیچمنٹ جو اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو امیدیں اللہ کے ساتھ لگنی تھی, جو قربانیاں اللہ کے لیے دینی تھی, جو خوش اللہ کو کرنا تھا, راضی اللہ کو کرنا تھا, وہ ساری قربانیاں, وہ ساری راضی کرنے کی جدوجہد, خوش کرنے کی جدوجہد, وہ کس کے لیے؟ وہ اپوزٹ جینڈر کے لیے, لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے. اور زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں ملتا, وفاداری بھی نہیں ملتی, اور بعد میں جو ہے وہ پھر ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یا اس خاتون کے لیے ساری زندگی صرف کر دی. صرف ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رہتا ہے, ریلیشن وچ از بلٹ فار لونگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کسی کو اللہ کے لیے پسند کرنا. دس از دا ریلیشن جو ایور لاسٹنگ ہے. باقی سارے ریلیشن کھوکھلیں. یہ مثال قرآن مجید میں موجود ہے. ہیونگ سیڈ اٹ may be possible کہ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے, ان کی شادی بھی ہو جاتی, وہ بہت خوش ہیں, لیکن یہاں پر انہیں بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے ریلیشن کو مزید ریفائن کرو, مزید پرفیکشن کی طرف لے کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ٹاپ پہ رکھو. جو میاں بیوی تقوی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے درمیان کبھی کوئی ایسی جھڑپ نہیں ہوگی کہ معاملہ بہت بگڑ جائے. مسئلہ ہوتا ہی تب ہے جب تقوی کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنی تھی اس طرح سے ہم نے انسان سے کرنا شروع کر دی. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام یہ درس دے رہا ہے کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, کسی سے محبت نہ کرو, کسی سے دل نہ لگاؤ. یہ نیچرل چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں, امیجن کریں دا موسٹ اسمائلنگ فیس آن ارتھ. صحابہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. ایک روایت کے مطابق 3 months, 3 مہینے جو انسان نہیں ہنسا. کس کی وفات میں؟ اپنی محبت کی وفات میں. وفاداری تھی نا, اللہ کے لیے محبت تھی, اللہ کے لیے رشتہ تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھی تھے. یہ دنیاوی سٹینڈرڈز پہ رشتہ نہیں بنا تھا, خوبصورتی پہ رشتہ نہیں بنا تھا. تھک اینڈ تھن کے ساتھ تھی, کمپینین شپ تھی, اللہ کے لیے تھی. اور خوشخبری یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری کیا دی جا رہی ہے کہ حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے معراج میں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ اللہ اور جبرائیل آپ کو سلام کر رہے ہیں.